بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں کی باتیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دعوت والی محنت دیے گئے ہیں کہ اب امت دیکھو میرے دوستوں بزرگوں، عرض یہ کر رہا ہوں تھا کہ اگر امت کے ساتھ امت کا کوئی مسئلہ آ گیا تو یہ امت کہاں سے مسئلے کو حل کرے گی؟ کچھ جائیں گے تاجروں کے پاس، کچھ جائیں گے حکومتوں کے پاس، کچھ جائیں گے اپنے یقین کی خرابی کی وجہ سے۔ وہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام دے کر بھیجا ہے جس سے آپ نے اپنی امت کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ آپ امت کو تاجروں کے حوالے نہیں کیے، یا زمینداروں کے حوالے نہیں کیے، یا ملازموں کے حوالے نہیں کیے، یا حکومت کے حوالے نہیں کیے، بلکہ وہ کام دے کر بتلائے کہ جس سے یہ نصرتیں اللہ سے براہ راست لے۔ اب میدان محنت ایک قوم اور ایک خریہ تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی انبیاء والی، لیکن ایک تیسرا محنت کا میدان ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں سارے عالم کو محنت کا میدان بنائیں، ایک وقت میں سارے عالم کے انسانوں کو محنت کا میدان بنائیں کہ جب یہ محنت عالمی ہوگی اور ہم ہر امتی سارے عالم کے اعتبار سے سوچے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے نصرتیں جو آئیں گی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی آئیں گی۔ اس لیے دنیا دارالاسباب حیثیت اعمال کے ہے ہمارے لیے، اور دنیا دار اسباب حیثیت چیزوں کے اور شکلوں کے ہے اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے۔ لیکن بات یہ چل رہی ہے دنیا کا کام تو اسباب سے چلے گا، بالکل یہی بات چل رہی۔ اب عرض کیا کروں کہ یہی بات چل رہی ہمارے اپنے درمیان، یہی بات چل رہی۔ مجھے بعض اپنے ساتھیوں پر تعجب ہوتا ہے کہ بھائی دنیا دارالاسباب ہے اس لیے تجارت کو کرنی ہے۔ میں نے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا سارا عملہ اور سارا مجمع وہ دن بھر اسی بات کو بولے گا، سنے گا اور سوچے گا اور اس پر امت کو لائے گا کہ اعمال کے اعتبار سے ہے یہ دنیا دارالاسباب، ورنہ مرنے کے بعد ایک عمل کا بھی وہاں موقع نہیں ملے گا۔ بتاؤ اعمال آخرت کے لیے ہے، آخرت میں کسی عمل کا موقع ہوگا؟ میں نے کہا بھائی تو نے یہ بنیادی ساری اکھاڑ کر پھینک دی کہ دنیا دارالاسباب تجارت کے اعتبار سے اور آخرت اعمال کے اعتبار سے۔ اعمال آخرت میں نہیں ہوں گے، دنیا میں ہوں گے کہ ان سے کامیابی دنیا میں پہلے لو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم یہ کہو کہ دنیا دارالاسباب ہے، کہ ہاں ہے دنیا دارالاسباب مگر غیروں کے لیے ہوگی، ہمارے لیے تو دنیا دارالاسباب بحیثیت اللہ کے ہے۔ اب اللہ رب العزت قیامت تک خلاف عادت اور خلاف قدرت ظاہر فرمائیں گے، خلاف عادت اپنی قدرت دکھائیں گے۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب تم نے ہمارے حکم پر قدم بڑھایا تو ہم نے تمہاری دنیا کو تمہارے لیے آسان کر دیا۔ اب تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ معجزہ تو نبیوں کے ساتھ ہے۔ نہیں میرے دوستو، معجزہ نصرت ہے، معجزہ نصرتیں ہیں، وہ دعوت کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت کے جو وعدے نبیوں کے ساتھ ہے وہی وعدے ہر امتی کے ساتھ ہے۔ یہ بات نہیں کہ بھائی چلو ایک چیز پیش آئی تھی نبی کے ساتھ تو نبی کے جانے پر ختم ہو گئی، پھر ایک چیز پیش آ گئی صحابہ کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ختم ہو گئی۔ یعنی ایک چیز نصرت کا جو وعدہ نبیوں کے ساتھ تھا وہی وعدہ ہر امتی کے ساتھ ہے۔ یہ بات نہیں کہ بھائی چلو ایک چیز پیش آئی تھی نبی کے ساتھ تو نبی کے جانے پر مدد چلی گئی، پھر ایک چیز، یہ بات نہیں کہ بھائی چلو ایک چیز پیش آئی تھی نبی کے ساتھ تو نبی کے پر ختم ہو گئی، پھر ایک چیز پیش آ گئی صحابہ کے ساتھ تو صحابہ کے ساتھ ختم ہو گئی۔ آج تو بھائی دنیا کا نظام دنیا پر ہی چلے گا، ہم اس اسباب کے مقابلے میں آج کیسے کامیاب ہوں گے؟ میرے دوستو
عزیزوں بزرگوں، بات یہ ہے کہ ہم دعوت کی محنت چھوڑ دینے کی وجہ سے آج اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے یقین کی تبدیلی کو اس کام کا ذریعہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم اس بات سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں کہ اب اللہ کی قدرت کیسے ظاہر کے خلاف استعمال ہوگی۔ اس بات سے بالکل مایوس ہو